ایک حالی صاحب یہ کہ ایک طرف یہ انتہا پسندی ہے، ابھی تک وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہی، دوسری طرف یہ کہ کوئی جس طرح آپ انڈیا کی بات کی وہ تو کہیں کہ جی ہمیں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی یہ قابل اعتبار ہیں ہی نہیں. بھارت نے جب بھی ان پہ اعتبار کیا تو انہوں نے پینٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. وہ اگر آپریشن جبرالٹر ہو یا وہ کارگل کی وار ہو یا وہ کوئی بھی موقع ہو، جب بھی ان کو تھوڑا دیا ہے تو یہ کرتے ہیں. اس میں ان کی کہاں تک سچائی ہے انڈیا کے اس موقف پہ؟ دیکھیں، کچھ حد تک سچائی ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے اور جو کہ 2004 میں شروع کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کو ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہتے تھے، کہ تیاری یہ کی جائے کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد جو ہے وہ بحال ہو. تو اعتماد کب بحال ہوگا؟ اعتماد اس وقت بحال ہوگا کب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام نہیں ہے، مطلب ہم ان کے لیے کہتے ہیں اور وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے چھرا لے کے تیار ہیں ان کی پیٹھ میں گھونپنے کے لیے. جب تک کہ ہم آپس میں بات چیت نہیں کریں گے، جس کو ہم انگریزی میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کہتے ہیں، یعنی کہ عوام کا ملاپ ہو. ایک کوشش کی گئی تھی کہ آپ کے یہ کرتارپور مثلا کھول دیا جائے تو وہاں سے سکھ یاتری آئیں گے. میں خود گیا تھا اس کے لیے، اور جب میری ملاقات ہوئی بہت سے سکھوں سے جو کہ 50 سال کے بعد آ رہے تھے، ان کی آنکھ میں آنسو تھے اور وہ تیار تھے. تو اسی طرح جب ہمارے لوگ، کیونکہ ہمارے بہت سے مقدس، لیکن وہ انڈیا تو یہ کہتا ہے نا کہ بھئی آپ نے صرف سکھوں کی جو انسرجنسی ہے اس کو تھوڑا بڑھاوا دینے کے لیے یہ کیا. نہیں، یہ تو ان کے ذہن میں ہے. اصل میں جو اس کا مقصد وہ یہ تھا کہ ان کو ہم موقع دیں. ہاں، وہاں سے ہندو بھی آ سکتے ہیں اگر وہ آنا چاہیں. جی ہاں، اور ہندوؤں کے بھی یہاں بہت سارے مقامات ہیں، مندر ہیں. آپ کے یہاں پہ کٹاس راج ہے جس کے اوپر ہنگلاج ہے وہاں، اگر آپ کو یاد بلوچستان میں APP میں میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور بھارتی جو یہاں سفیر تھے اس وقت ان کا انٹرویو بھی لیا تھا. تو اس طرح کے یہاں بہت سے مقامات ہیں، ہندو بھی آ سکتے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایک اعتماد کی بحالی کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور ایسے جو ہے نا اقدامات ہونے چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کر سکیں. جب تک وہ بھروسہ نہیں قائم ہوگا نا، ہم ایک دوسرے کو دشمنی سمجھتے رہیں گے، ایک دوسرے کی نیت پہ شک رہے گا. اچھا، خدا نخواستہ ہماری انڈیا کے ساتھ دشمنی ہی رہتی ہے، ادروائز تو دنیا میں مشکل نہ کوئی دوست ہوتے ہیں نہ دشمن ہوتے ہیں. یہ آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو قریب لے جاتے ہیں یا دور لے جاتے ہیں. بالفرد ہماری انڈیا سے دشمنی ہی رہتی ہے. تو کیا ہم آر وی کیپیبل ٹو کوپ ود دا انڈین تھریٹس ملیٹریلی؟ اس کا سوال ہاں بھی ہے اور نہیں بھی. ہاں اس لیے کہ کاغذ کے اوپر ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہمارے پاس ایسے اسلحے ہیں اور اس مقدار میں ہیں کہ ہم جو ہے تھریٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ یہ یاد رکھیے کہ ہم نے جب بھی بھارت کے ساتھ جنگ کی ہے تو عددی اعتبار سے ہماری نفری کمزور تھی، لیکن الحمدللہ ہم اس کے اوپر جو ہے تیار رہے. لیکن نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا، حالانکہ اس وقت جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کے لیے ہم بے انتہا قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن کیا ہماری جو عسکری قوت ہے اور خاص طور پہ قیادت ہے وہ اس کی طرف اس کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پروفیشنلزم کی ضرورت ہے. آپ کو یکسوئی سے صرف اور صرف عسکری طاقت کو ابھارنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک منظم فوج بنانے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت معاف کیجیے گا کہ تھوڑا سا ہم اس میں کمزور ہیں اور اس کو ذرا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے کمزور ہیں اور یکسو نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود ایک ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر ہوں اور میرا واسطہ پرانے ریٹائرڈ افسروں سے بھی ہوتا ہے، اور دوسرے کہ اپنے ان شاگردوں سے بھی ہوتا ہے جو حاضر سروس ہیں. جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمارا ذہن جو ہے وہ صرف اور صرف فوجی تربیت، فوجی تیاری اور فوج کو منظم کرنے میں صرف ہونا چاہیے. ہمیں فوج کے باہر آگے پیچھے کسی طرف نگاہ. میں تھوڑا سا کھل کے بات کرتا ہوں کہ ہمیں یعنی ملٹری کا کام نہیں ہے پولیٹکس میں مداخلت کرنا.
یہ صرف آپ نہیں کہتے، یہ میں نہیں کہتا. ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے 60 کانگریس مینوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے کہ پاکستان میں جو حکومت قائم ہے وہ ایک فساد ہے. اصل طاقت سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے، فوج کے پاس ہے. اور یونائٹڈ نیشنز کے جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں والکر صاحب، انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ جو 26ویں امینڈمنٹ آئی ہے اس سے ہماری مطلب پاکستان کی جوڈیشری کمزور ہوئی ہے، مضبوط نہیں ہوئی ہے. تو یہ باہر والے کہہ رہے ہیں، صرف ہم نہیں کہہ رہے. تو لیکن ہمیں کم از کم سوچنا تو چاہیے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اور کیا اس کو روکنا چاہیے. اور پھر گھوم پھر کے بات آتی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. بالکل.